اب رہا یہ سوال کہ پیارا آقا کریم علیہ السلام کا مبارک علم کتنا تھا، تو یاد رکھیں آقا کریم علیہ السلام تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں اور سب سے آخر میں تشریف لائے، آخری نبی ہیں، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین ہیں آقا کریم علیہ السلام۔ امت میں سے کسی کو بھی شک نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام کی افضلیت پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حوالے سے افضل ہیں، تمام فضائل میں افضل ہے، تمام کمالات میں افضل ہیں، اور علم کے حوالے سے بھی افضل ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جو لوگ کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، یہ جو جتنے بھی بنتے ہیں یہ ایک ایک شعبے، 2 شعبے، 3 شعبے کے ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جبکہ دنیا میں بے شمار علوم ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنا علم عطا فرمایا، اور یہ لکھنا پڑھنا یہ تو ابتدائی ایک چیز ہے، علوم کا ایک حصہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام بلا شبہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اظہار نہ کرنا الگ چیز ہے، ضرورت نہیں پڑی اظہار نہیں کیا، جہاں ضرورت پڑی اظہار بھی کیا تھا آقا کریم علیہ السلام نے، روایت سے ثابت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا مبارک علم کتنا تھا سنیے ذرا۔ حضرت وہب بن منبہ یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام تابعین معلومات کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ کس چیز کی معلومات ان کے پاس تھی؟ ان کے پاس معلومات تھی پرانے صحیفوں کی اور پرانی آسمانی کتابوں کی، اور ان کی معلومات ایتھینٹک ہوا کرتی تھی، مستند معلومات ہوتی تھی ان کی۔ تو بڑے بڑے اکابرین ان کے پاس جاتے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے اور ان پرانی خبروں سے متعلق تصدیق کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے شفا شریف ہے امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ کی روایت یہاں منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرأت فی 71 کتابا ووجدت فی جمیعها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا وافضلهم رأیا، کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، صحائف کا مطالعہ کیا، تو میں نے ان تمام میں ایک چیز پائی ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی جو عقل مبارک ہے وہ تمام لوگوں سے زیادہ ہے، اور آپ کی رائے تمام لوگوں سے افضل ہے۔ اور آپ سے ایک دوسری روایت بھی مروی ہے، اور فی روایت اخرى ایک دوسری روایت میں ہے فوجدت فی جمیعها ان اللہ تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقله الا كحبۃ رمل من رمال الدنیا۔ فرماتے ہیں میں نے ان تمام کتابوں میں یہ چیز پائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا، حضور پاک علیہ السلام کو جو دانش اور عقل عطا فرمائی، اور حضور کے علاوہ تمام لوگوں کو، نبیوں، رسولوں، تمام بزرگوں کو، تمام انسانوں کو جو علم عطا فرمایا، جو عقل عطا فرمائی، ان دونوں چیزوں کا اگر آپ مقابلہ کریں، فرماتے ہیں کہ مقابلہ پھر یہ ہے کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا، کہ حضور پاک علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ان کا جو سب کا جو علم ہے، سب کا علم جو ہے، سب کی عقل کحبۃ رمل، کہ دنیا کے ریت کے جو ذرات ہیں ان ذرات میں سے ایک ذرے کے برابر علم سب کا ہے، اور باقی سارا علم جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کا ہے، ساری عقل و دانش آقا کریم علیہ السلام کی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا مبارک علم کتنا زیادہ تھا۔ خیر ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو، ہمارے نبی اقدس علیہ السلام کو، ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر حوالے سے افضل بنایا، ہر حوالے سے افضل۔ ہمارا وہم و گمان نہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم ان کا نام بھی اپنی زبان سے لے سکیں۔ ہمیں تو اپنی زبان کو ہزاروں مرتبہ دھونا چاہیے اللہ رب العالمین کے ذکر کے پانی سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اور ہزاروں مرتبہ اس کو ہم دھوئیں، صاف ستھرا کریں، توبہ طائب ہو کر پھر ہم آقا کریم علیہ السلام کا نام لیں، تو بھی یہ بے ادبی ہے، اللہ اکبر، تو بھی بے ادبی ہے۔ تو پیارا آقا کریم علیہ السلام کا نام اقدس اتنا عظیم ہے، ذات اقدس تو پھر ولا الورا ہے۔ اللہ نے آقا کریم کو اتنی شان عطا فرمائی، تو لہٰذا
امت مسلمہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر عام انداز میں کیا جائے، عامیانہ انداز میں ان کے متعلق گفتگو کی جائے۔ اللہ اکبر! ساری کائنات میں اگر نور موجود ہے، ساری کائنات میں جو انوار و تجلیات موجود ہیں، یہ پیارا آقا کریم علیہ السلام کے انوار و تجلیات ہے جو اللہ پاک نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ نے بے شمار بے شمار بے شمار خوبیوں سے مزین اور آراستہ فرمایا اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا ادب، احترام، تعظیم کما حق ہو نصیب فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت ہمیں مرنے کے بعد نصیب فرمائے۔